حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیشاب کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال، تو انہوں نے کہا کیا تمہارے دین میں یہ بھی بتایا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک، میرے دین میں کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں گیا، حتیٰ کہ عدد بھی بتائی گئی ہے کہ کتنے ڈھیلے استعمال کرے تو پاک ہو جائے۔ کسی بھی دین کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن قرآن نے دین اسلام کے لیے کہا ہے، اللہ فرماتا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی خود کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آئی ہوتی، ہماری کتابوں میں آئی ہوتی یہ آیت کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم تو اس آیت کے اترنے کے دن ہر سال عید مناتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ خاصہ ملا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا آج کے دن دین تمہارا کمپلیٹ ہو گیا، میرے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کمی کی۔ ہمارے اسلام میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کی قبر میں جانے تک کے کسی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے، لے کر کے آؤ، چیلنج ہے ہمارا، جس بھی مسئلے کو لے کر کے آؤ گے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے، اسلام نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا، خالی نہیں چھوڑا، مسائل موجود ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پیشاب کرتے وقت ڈھیلے کا استعمال، تو انہوں نے کہا کیا تمہارے دین میں یہ بھی بتایا جاتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک، میرے دین میں کسی بھی چیز کو چھپایا نہیں گیا، حتیٰ کہ عدد بھی بتائی گئی ہے کہ کتنے ڈھیلے استعمال کرے تو پاک ہو جائے، بیٹھ کر کے کرے، کھڑا ہو کر کے کرے، کسی بھی چیز کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔ اور میرا یہ چیلنج ہے، دنیا کی کسی بھی قوم کو لا کر کے پڑھ کر کے بتاؤ، بہت سارے مسائل سے وہاں پر صرف نظر کر لیا گیا، یا تو بچوں کے متعلق مسائل نہیں ملیں گے، یا عورتوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا بوڑھوں کے متعلق نہیں ملیں گے، یا شادی شدہ مسائل، یا پھر تجارت کے معاملات، پڑوسیوں کے معاملات۔ لیکن دین اسلام ایسا نہیں، اس میں تو اتنے باب ہیں، اتنے ابواب ہیں، اتنے چیپٹر ہیں کہ پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے۔ اور آج کے درندے اٹھ کر کے یہ کہتے ہیں، یہ جو یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ جو اٹھایا گیا ہے کیا ہے؟ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دین اسلام پورے قوانین رکھتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 100 سال پہلے چلے جائے، تمہارے پاس لا کی کتاب کہاں ہے؟ قوانین کہاں ہیں؟ ایک ملک چلانے کے لیے جو قوانین ہوتے ہیں، لا ہوتے ہیں، اس کی تاریخ ڈھونڈ کر کے لاؤ، کون سا ملک لا کے تحت چلتا تھا؟ یقین جانو میرے عزیزو، پوری دنیا کو حکومت چلانے کے قوانین دینے والا سب سے پہلا دین اسلام، سب سے پہلا لا کے تحت ایک پوری کنٹری چلنا چاہیے، یہ اسلام نے دیا ہے، ورنہ تو پہلے بادشاہوں کے قانون چلتے تھے۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیں، پرشین امپائر کو دیکھیں، اسلام سے پہلے ان کے یہاں کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے۔ بادشاہ کو رات میں کوئی خواب آ گیا، صبح وہ قانون بن جائے گا۔ بادشاہ کو کوئی اچھی چیز لگ گئی، وہ دوسرے دن قانون بن کر کے سب پر نافذ ہو جاتا۔ تو وہاں پر تو امپائر ہوتا تھا، شہنشاہ جس کو کہتے ہیں، بادشاہ جس کو کہتے ہیں، اس کے قوانین چلتے تھے۔ یہ دین اسلام نے قوانین مرتب کر کے عطا کیا ہے۔ دین اسلام نے لوگوں کو چلنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں کسی کا بھید بھاؤ نہیں رکھا گیا، یہاں سب کو برابر رکھا گیا۔ یہ لوک پال بل کی بات کرتے رہے، نہ ہی لا سکے نہ ہی کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اونچے عہدے والا بھی جواب دہ ہوگا، ذمہ دار ہوگا سوالوں کے جواب کا، لیکن یہ کبھی نہ لا سکیں گے۔ جن کے کرتوت کالے ہوں وہ کب عدالت کا سامنا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ سارے مسائل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے دامن میں دیکھو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہیں، مسجد نبوی میں، اور عین خطبے کے دوران آپ نے پوچھا کسی کو کوئی سوال ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، دیہات کے رہنے والے، کہا ہاں آپ کے متعلق ہی سوال ہے۔
کہا مال غنیمت میں جو کپڑا آپ نے تقسیم کیا تھا سارے لوگوں کو، اس کپڑے سے کسی کا بھی پورا جبہ نہیں بنا، آپ کا پورا جبہ کیسے بن گیا؟ سب کو کپڑا اتنا ملا تھا کہ پورا جبہ نہیں بن سکتا تھا، آپ کا کیسے بنا؟ یہ سوال پوچھنے کا حق صرف اسلام نے دیا تھا۔ پہلے بادشاہوں کو کوئی سوال کرتا تو گردن مار دی جاتی، ختم کر دیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون بدتمیز ہے جو یہاں پر بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے سے لگایا اور فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں، در حقیقت مال غنیمت میں مجھے بھی کپڑا ملا تھا، میرے بیٹے عبداللہ کو بھی کپڑا ملا تھا، عبداللہ نے اپنا کپڑا مجھے ہبہ کر دیا، دونوں ملا کر کے سلایا، میرا جبہ بن گیا۔ جواب دینے کا حق امیر المومنین کے پاس، وہ جواب دیتے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک دین اسلام میں یہ نظام رہے گا، اس نظام کو کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔